بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں. آج بڑی اہم سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے، اور پھر غیر معینہ مدت کے لیے یہ سماعت جو ہے ملتوی ہوئی ہے. لیکن آج جو ریمارکس آئے ہیں، جو آج گفتگو ہوئی ہے، وہ جب سے اس کیس کی سماعت شروع ہوئی ہے وہ بہت ہی اہم ہے. ایک تو وہ آپ کو بتائیں گے، دوسرا کچھ حکومت نے اب اپنا عندیہ دیا ہے عمران خان کے متعلق. ان کو انہوں نے گرفتار جو کرنا ہے اس کا ایک پلان انہوں نے اناؤنس کیا ہے، اور وہ فرحاد شاہ جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے اس کو اعلان کیا ہے اس کا، اور تاریخ بھی بتائی ہے. اور اسی بیچ اسلام آباد کے ایک ایڈیشنل سیشن جج نے جو اپنا فیصلہ لکھا ہے، تو اس فیصلے میں انہوں نے بہت امپورٹنٹ ایک بات لکھی ہے کہ یہ جو ٹویٹس کی بنیاد پر اور یہ ویڈیوز کی بنیاد پر جو دہشت گردی کے مقدمے اور یہ جو گرفتار کیا جا رہا ہے مقدمے پہ مقدمہ، یہ صرف تضحیک کرنے کے لیے اور یہ صرف اپنی مخالفت کی وجہ سے کیا جا رہا ہے. آئین اور قانون میں اس کی گنجائش نہیں. فرخ فرید بلوچ صاحب ہیں، بہت زبردست انہوں نے یہ فیصلہ لکھا ہے، اور اس کا حصہ میں آپ کو میری اسکرینز پر بھی آپ دیکھیں گے. تو یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں. لیکن سب سے پہلے میں جو آج سپریم کورٹ میں ہوا اس پر میں بات کرتا ہوں. اس کے بعد اعتزاز احسن صاحب نے اور لطیف خان کھوسا نے پریس کانفرنس بھی کی. وہ پوری جو پریس کانفرنس ہے وہ ایسے ڈیجیٹل ہمارا ایک دوسرا چینل ہے اس پر اویلیبل ہے. یہ اس کے نیچے میں آپ کو اس کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا، تو وہ آپ دیکھیں سنیں تو آپ کو اس میں پوری جو بات ہے وہ کی گئی ہے، اور حوالہ بھی دیا گیا ہے افتخار چودھری صاحب والے معاملے کا. اور شاید یہ جو فوجی عدالتوں والا جو کیس ہے یہ بالکل اب اسی سٹیج پر آ گیا ہے جو جیسے چودھری افتخار کا کیس تھا. اس میں ایک موقع پر یہ بتایا اعتزاز صاحب نے کہ ججز کو یہ کہا گیا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ جو چیف جسٹس ہیں افتخار چودھری صاحب ان کو بحال کر دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان پر ریفرنس ہے اس کو بھی بحال کر دیں. یعنی صدر صاحب کو بھی کچھ مل گیا اور چیف صاحب کو بھی مل گیا، تو ون ون سچویشن ہو گئی سب کے لیے. تو چودھری اعتزاز نے کہا کہ میں نے تب بھی یہ بات کہی اس وقت بھی کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں کو ون ون ہو، ایک کو لوز کرنا ہی ہوگا، ایک غلط ہے. تو اسی طرح جو آج کی جو سماعت تھی اس میں چیف جسٹس صاحب کے ساتھ جو اٹارنی جنرل صاحب نے گفتگو کی، اس میں مختلف سوالات کے جواب میں انہوں نے یہ بتایا کہ جی اپیل کا بھی حق ہوگا، اور سزائے موت اور عمر قید کی سزا بھی نہیں ہوگی، اور پرائیویٹ جو وکیل ہے اس کو بھی کرنے کی اجازت مل جائے گی ایکیوزڈ کو، اور جو ٹرائل ہوگا اس میں فیملی کو بھی جانے کی اجازت ہوگی. تو جو کنسرن تھے بیسک ہیومن رائٹس کے حوالے سے، وہ اٹارنی جنرل صاحب نے جب ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی تو ایک موقع پر چیف جسٹس صاحب کی طرف سے جو بات آ رہی تھی تو ایسا لگا کہ شاید وہ ان تمام چیزوں سے اپنا مائنڈ بنا رہے ہیں کہ اگر یہ کنسیشنز مل جائیں، یہ رعایات مل جائیں، تو پھر جو فوجی عدالتیں ہیں شاید ان کے قیام کی کوئی صورت نکل آئے. تو اعتزاز صاحب نے تب بھی وہاں پر سردار لطیف خان کھوسا اعتزاز صاحب وہاں پر کھڑے ہو گئے روسٹرم میں، اور انہوں نے کہا جج صاحب سے کہ یہ جو فوجی عدالتیں ہیں، یہ جو وہاں پر جج بیٹھے ہوں گے، جو فوج کے سرونگ آفیسر ہوں گے، وہ اپنے ادارے کی ڈسپلن کے پابند ہیں. اور جب کور کمانڈرز اور فارمیشن کمانڈرز اور آرمی چیف اپنی جو میٹنگز ہیں اس کے بعد پریس ریلیز کے ذریعے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ارریفیوٹیبل ایویڈنس ہے اور یہ لوگ ہی اس میں ملوث تھے، تو پھر جو نچلے رینک کا جو آفیسر ہے، کیونکہ اس ڈسپلن ادارے میں اس کے پاس اس بات کا کوئی اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، کوئی اس کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ ان کو کسی کو بری کر سکے، تو وہ عدالتیں نہیں ہوں گی، عدالتیں ہو نہیں سکتی. وہ تو فوجی جو ہیں ان کی تو وہاں پر ضرور وہ سنوائی یا ان کی وہ کیسز ان کے ہونے چاہیے، لیکن عام جو سویلینز ہیں ان کو آپ نہیں کر سکتے اس میں ٹرائی. اٹارنی جنرل صاحب نے آج کہا کہ ہمیں 1 مہینے کی مہلت دے دیں، اور ہم یہ جو قانون سازی ہے اور یہ جو سارا معاملہ ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تو جس پر جسٹس منیب اختر نے یہ کہا کہ آج 21 تاریخ ہے، 12 تاریخ کو یہ اسمبلیاں ختم ہو جائیں گی، تو 1 مہینے کی آپ مہلت کیسے مانگ رہے ہیں؟ 1 مہینے کے بعد تو نہ آپ اٹارنی جنرل ہوں گے نہ یہ پارلیمنٹ ہوگی، تو یہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ بیسیکلی کس ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں لگا رہے ہیں؟
تو پھر انہوں نے کہا اٹارنی جنرل صاحب نے کہ میں چیمبر میں آ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے جو سارے جو آپ کے جو کنسرن ہیں ان کو ایڈریس کر دیا. ایک انہوں نے بات کہی کہ جو اگر یہ جو آپ فیصلہ کریں گے، اگر آپ فوجی عدالتوں کے قیام کو مسترد کرتے ہیں تو اس کے اثرات بہت دور رس ہوں گے، اس لیے کہ جو بھارتی جاسوس ہے کلبھوشن یادو، اس کا بھی فوجی عدالتوں میں کیس چل رہا ہے، اور بھی بہت سارے سویلینز ہیں جنہوں نے اس طرح کے اوفینس کیے ہیں، جن کے نام ابھی نام بتا سکتے ہیں، وہ ان کے کیسز پر بھی اس کا امپیکٹ پڑے گا. تو اس لیے یہ آپ ضرور سوچیں اس ساری بات کو. تو جس پر جو سردار لطیف خان کھوسا ہیں، انہوں نے اپنی یہ جو آپ پریس کانفرنس دیکھیں گے اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمیں جو لوگ پکڑے گئے ہیں، ایک واقعہ یہاں پر ایک جو سیاسی واقعہ ہوا، اس کو آپ کلبھوشن یادو سے ملانے کی جو کوشش ہے یا اس طرح کا جو رویہ ہے، یہ اس ملک کو یہ مناسب نہیں ہے، یہ غیر مناسب ہے. اور یہ جو ایک آرگومنٹ دے کے حکومت نے جو عدالت کو اس طریقے سے ایک امپریس کرنے کی یا انفلوئنس کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی آئین اور قانون میں کوئی گنجائش نہیں، اور ہم اس کو نہیں مانیں گے. اور بالکل ان کے وکلاء نے یہ اس وقت بھی عدالت میں بھی کہا، بار روسٹرم پہ بھی کہا کہ یہ کوئی ون ون سچویشن نہیں ہوگی. فوجی عدالتوں کا قیام سویلینز کے لیے کوئی بھی اس کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ ایک جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس پر کمپرومائز ہے، کیونکہ انڈیپینڈنٹ انکوائری، انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن اور انڈیپینڈنٹ فیصلہ وہاں پر سے نہیں آ سکتا. عام سول عدالت میں تو اگر ایک میجسٹریٹ کے سامنے ڈسچارج کی اپلیکیشن جاتی ہے اور ایف آئی آر اور جو پروسیکیوشن ہے وہ ایویڈنس نہیں دے سکتی تو وہ کیس وہیں پر ڈسچارج ہو جاتا ہے، لیکن کوئی جو فوجی عدالت ہے وہ اس طرح کا کام نہیں کر سکتی. تو اس لیے اس بات کی جو گنجائش اور اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو جج صاحب نے کہا کہ یہ جو ساری باتیں ہیں ہم آپس میں ہم ڈسکس کریں گے، اور جو اس کی جو سماعت ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے اس کو ملتوی کیا گیا، اور یہ عدالت جو ہے وہ یہ بتائے گی. ایک اور جو وہاں پر کھوسا صاحب ایک اور وکیل تھے، انہوں نے بھی اپنے کلائنٹ کا ذکر کیا. سردار لطیف خان کھوسا نے بھی یہ بات بتائی، سمیر کھوسا کے کلائنٹ ہیں وہ، کہ ایک جو ملزم تھا اس کو ایک میجسٹریٹ کے سامنے جب پیش کیا گیا کہ وہ اس کا اقبالی بیان لے لیا جائے، تو میجسٹریٹ نے کہا کہ یہ اتنی پتھیٹک صورتحال میں ہے، یہ اتنا نڈھال اور کمزور ہے کہ میں اس کا بیان نہیں لے سکتا، یہ بیان دینے کے قابل ہی نہیں ہے. تو وکلاء نے یہ بھی بات بتائی کہ کسٹڈی میں جو لوگ ہیں ان کے اقبالی بیان جو ہے وہ سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں. تو عدالت نے آج جو ایک بڑی بات جس کا میں نے آغاز میں آپ کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ موجودہ جو حالات ہیں اس کو آپ ماشاء اللہ سے تعبیر نہ کریں، اس وقت ملک میں ماشاء اللہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے ماشاء اللہ لگانے کی کوشش کی تو ہم انٹروین کریں گے، ہم اس ماشاء اللہ کو نہیں لگنے دیں گے، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک جو ایشورنس آج چیف جسٹس عمر رضا بندیال اور ججز کی طرف سے آئی ہے، ایک تو یہ کہ ملک میں اس وقت ماشاءاللہ کسی صورتحال نہیں ہے. لطیف خان کھوسا نے کمرہ عدالت میں یہ کہا کہ جناب یہ ماشاءاللہ سے بدتر ہے، لیکن ججز نے یہ کہا، عمر رضا بندیال صاحب نے کہا کہ بالکل اگر کسی نے ہم کوئی ماشاءاللہ یہاں پر نہیں ہے اور نہ لگنے دیں گے، اگر کوئی اس طرح کی کوشش ہوئی بھی تو ہم اس میں انٹروین کریں گے اور یہ بات ہم نہیں ہونے دیں گے. تو ویری انٹرسٹنگ یہ ریمارکس تھے، اور ایک طرف ہمیں نظر آیا کہ ججز جو ہیں وہ بڑے غور سے اٹارنی جنرل کو سن رہے ہیں. عمر رضا بندیال صاحب شاید کوئی ایک بیچ کا راستہ، لیکن جو ان کے ساتھی ججز ہیں وہ بھی اس پر ہمیں آمادہ نظر نہیں آئے. اور حکومت بھی ایک جو بات حکومت نے کہی اٹارنی جنرل صاحب نے کہ سزا جو ہے وہ سزائے موت نہیں ہے اور عمر قید کی نہیں ہو سکتی، تو پھر وہاں پر جج صاحب نے کہا کہ یہ جو 2-3 سال تک کی سزاؤں کی آپ بات کر رہے ہیں، جب مختلف شکیں پڑی تو انہوں نے کہا کہ اس میں بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں، اور آپ جو کہہ رہے ہیں عملی طور پر ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، زیادہ سزائیں سخت
ہو سکتی ہیں. جج صاحب نے, چیف جسٹس صاحب نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ جو لوگ وہاں پر آپ کے پاس قید ہیں ان کو کس حالت میں رکھا گیا ہے, اور کیا ہم کوئی وکلاء کا ایک ڈیلیگیشن بھیج سکتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے. تو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ نہیں, ابھی تو میں اس پہ اوکے نہیں کر سکتا, میں اپنی اتھارٹی سے پوچھوں گا. جس پر جج صاحب نے کہا کہ اگر ہم کوئی اپنا جج کا, اپنی عدالت کا کوئی بندہ اپوائنٹ کر دیں, کسی ریٹائرڈ جج کو وہاں پر بھیج دیں, تو اس پر بھی اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا. لیکن یہ بات انہوں نے کہی کہ جن لوگوں کو رکھا گیا ہے ان کو کوئی اس طرح کے کوئی برے حالات میں وہ نہیں ہیں, یونٹس میں ہیں, اور ان کی ٹیک کیئر کی جا رہی ہے, اور ان کو اپنی فیملی سے بھی ان کو ملوایا گیا تھا, اور ان کو وکیل بھی دیا جائے گا. تو اٹارنی جنرل صاحب پوری ہمیں کوشش کرتے ہوئے نظر آئے. ججز کے بڑے تلخ سوالات تھے, اور وکلاء کی طرف سے بالکل جو فوجی عدالتیں ہیں ان کو مسترد کیا گیا. لیکن ایک بات جو چیف جسٹس صاحب نے کہی کہ ماشاء اللہ اگر کسی نے لگانے کی کوشش کی تو ہم بیچ میں انٹروین کریں گے. اب میں آخر میں جو حکومت کی طرف سے فرحات شاہ صاحب جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں, انہوں نے کہا جی کہ جناح پور یعنی جناح ہاؤس, کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملے کے حوالے سے JIT نے اس حد تک اپنی تفتیش مکمل کر لی ہے کہ جو عبوری ضمانت ہے عمران خان صاحب کی اس کو کینسل کروایا جائے. اب ہمیں وہ ان سے ٹیلی فون ریکور کرنا ہے, ہم نے ان کی جو آڈیو ہے اس کا ہم نے وہ ٹیسٹ کرا کے اس کو میچ کرانا ہے. تو ہم 8 اگست کو یہ کوشش کریں گے کہ عبوری ضمانت جو ہے وہ ان کی مسترد ہو جائے, اور ہم ان کو 8 اگست کو ہمیں ان کی گرفتاری کی اجازت مل جائے. یہ 9 مئی کے حوالے سے جو لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس پر جو حملہ تھا, یہ اس JIT کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں حکومت کے, پنجاب حکومت کے, انہوں نے یہ بات آج میڈیا کو بتائی ہے. ویسے 25 جولائی کو FIA نے عمران خان صاحب کو طلب کیا ہوا ہے, اور آج میں نے آپ کو بتایا جسٹس نیلم نے آج ایک جسٹس امجد رفیق صاحب نے ایک یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کو 9 مئی کے حوالے سے کسی بھی اور خفیہ مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے. تو آج امجد رفیق صاحب چھٹی پر تھے, وہ موجود نہیں تھے, تو جسٹس عالیہ نیلم یا شاید نیلم عالیہ ان کے پاس مقدمہ گیا, تو انہوں نے سماعت کو تو ملتوی کر دیا, لیکن جو جسٹس امجد رفیق صاحب کا جو یہ آرڈر تھا وہ انہوں نے اس کو کینسل کر دیا اپنے ریٹرن آرڈر میں کہ جی یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا فرق فرید بلوچ جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ ٹویٹس کی بنیاد پر اور یہ جو ویڈیوز کی بنیاد پر یہ جو 9 مئی کے واقعات میں لوگوں کو ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, مقدمات بنائے جا رہے ہیں, یہ مضحکہ خیز ہے, اور اس کا مقصد صرف اور صرف اپنے مخالفین کو دبانا ہے. یہ آئین اور قانون کے یہ سب خلاف ہے. ویری کریجیس ججمنٹ بائی جسٹس فرق فرید بلوچ. ابھی تک کی یہ ہے, اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک, انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.